سچائی تک ہم سب کی رسائی ہے اگر ہم مناسب جگہوں پر اسے تلاش کریں، لگن سے کوشش جاری رکھیں تو آپ بھی اپنی زندگی کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں آپ کی مدد کریں گے جناب خلیل حبیب صاحب۔ پروگرام سنیے حقیقت کی تلاش۔ معزز سامعین، مقدس پولس رسول نے خدا کے الہام سے فرمایا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے۔ کسی بھی گنہگار انسان کی گنہگار عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ خدا دنیا سے اتنی محبت رکھے کہ اپنے محبوب بیٹے یسوع مسیح کو بنی نوع انسان کی خاطر جان دینے کے لیے بھیج دے، اور پھر موت بھی ایسی ہو جسے سن کے سینہ پھٹ جائے۔ اس لیے مخالفین نے اس تاریخی واقعے سے انکار کے مختلف طریقے گھڑ لیے۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ مسیح کی صلیبی موت کا اقرار دراصل انسان کے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف ہے۔ یہی تو گنہگار انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف نہیں کرتا، کیونکہ گنہگار ہونے کا احساس اسے کسی منجی کی ضرورت کا احساس دلاتا ہے۔ گنہگار انسان اپنے راندۂ درگاہ خداوندی یعنی ٹھکرایا ہوا ہونے کے اعتراف کی جرت کہاں سے لائے؟ غرض لوگ کسی نہ کسی طریقے سے مسیح کی صلیبی موت کا انکار کرتے رہے اور خدا کے اس مقرر کردہ طریقہ قربانی کو ٹھکراتے رہے۔ ہم ایسے کم عقل انسانوں سے اس کے علاوہ اور کوئی توقع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے۔ اس کے برعکس کتاب مقدس یعنی بائبل شریف ہمیں صاف اور واضح الفاظ میں بتاتی ہے کہ نہ صرف مسیح کو مصلوب کیا گیا، بلکہ خدا کے اس برگزیدہ نے اپنی جان صلیب پر دی، اور یہ سب کچھ بنی نوع انسان کی محبت کی خاطر کیا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ مسیح نے حقیقتاً اپنی جان انسان کی محبت کی خاطر دے دی۔ یہودی یسوع ناصری کے شدید ترین مخالف تھے۔ اس شخص کا وجود انہیں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، اور انہوں نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے رومی حکومت کا سہارا لیا۔ انہوں نے اس سراپا محبت پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن اس فتوے کی بنا پر اسے قتل تو نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ سزائے موت کو عملی جامہ پہنانا حکومت کے ہاتھوں میں تھا۔ اس لیے مسیح کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بغاوت کا الزام لگایا گیا، اور اسی الزام کے تحت رومی حکومت نے سزائے موت سنا دی اور مصلوب کر دیا۔ یہودی مصنف جوزیفس اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یسوع کو مصلوب کیا گیا۔ یہودی اپنی شریعت کے ہاتھوں مجبور تھے اور یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ جو دعوے مسیح نے کیے ہیں ایسا خدا کا پیارا مصلوب بھی ہو سکتا ہے۔ اس مخالفت کے باوجود وہ اس تاریخی حقیقت سے انکار نہ کر سکے کہ مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ یہودیوں کی طرح دوسرے گواہ رومی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مسیح کو مصلوب کیا، اس لیے رومی مورخ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک شخص مسیح نام کو بغاوت کے الزام میں صلیب دی گئی۔ تاقیتس تو یہاں تک کہتا ہے کہ مسیح کو
پنتیوس پلاطس کی گورنری میں صلیب دی گئی۔ سویتونیوس نے بھی اس واقعے کا اعتراف کیا ہے۔ مسیح کے ہم عصر اور زمانہ مابعد کے مخالفین نے مسیح کا مذاق بھی اڑایا، لیکن صلیبی موت سے انکار نہ کر سکے، کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا اور اس کے عینی شاہد موجود تھے۔ صلیب کی صلیبی موت سے انکار تاریخ کی روشنی میں ممکن ہی نہیں۔ اس دور کے مخالفین اور ماننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ اختلاف صرف واقعے کی تعویل میں ہے۔ یہودیوں نے مسیح کو ایسی موت کا مستحق سمجھا اور ایمانداروں کے نزدیک یہ ایک عظیم قربانی تھی جو اس محبت کے پیش نظر دی گئی جو خدا کو بنی نوع انسان سے تھی۔ لیکن بڑے سے بڑا مخالف بھی مسیح کی صلیبی موت کے واقعے سے انکار نہ کر سکا۔ معزز سامعین، اگر ہم مسیح کی صلیبی موت کو صرف تاریخی حیثیت سے مانیں تو ہم مورخ تو کہلائے جا سکتے ہیں لیکن مومن نہیں، کیونکہ اس واقعے سے تو یہودیوں اور رومیوں کو بھی انکار نہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے کہ آخر مسیح نے اپنی جان کیوں دی۔ اس کیوں والے معاملے میں تاریخ ہماری مدد نہیں کرتی، بلکہ اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے انسان کی رہبری بائبل اور صرف بائبل کرتی ہے کہ مسیح کی موت صرف موت نہیں بلکہ قربانی ہے جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کی خاطر دی گئی۔ جس طرح دلدل میں پھنسا ہوا انسان اپنے آپ کو دلدل سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے برعکس اس کی ہر کوشش اسے مزید دلدل میں پھنسا دیتی ہے، اسی طرح انسان کی تمام کوششیں اسے گناہ کی دلدل سے نہ نکال سکیں۔ جس طرح دلدل میں پھنسا ہوا انسان اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اسے کوئی باہر سے نکالے جو دلدل میں پھنسا ہوا نہ ہو، اسی طرح گناہگار انسان کے چھٹکارے اور نجات کے لیے ضروری تھا کہ کوئی بے گناہ معصوم شخص اپنی جان پر کھیل کر انہیں باہر نکالے۔ یہی صلیب کا پیغام ہے کہ ایک بے گناہ نے ہم گناہ گاروں کی خاطر اپنی جان دے دی تاکہ ہم بچ جائیں۔ محبت قربانی دیتی ہے اور الہی محبت نے الہی قربانی دی۔ اس خداوند کا شکر ہو جس نے بنائے عالم سے پیشتر اس دنیا سے محبت رکھی اور اس کی نجات کی خاطر ابتدا ہی سے اہتمام کیا کہ وقت آنے پر اس کا محبوب، اس کا پیارا انسانوں سے محبت کرتا ہوا اپنی جان دے دے۔ کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ مسیح نے آپ کی خاطر اپنی جان دی؟ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ پر راست بازی کا سورج چمکائے تاکہ آپ اس کی روشنی میں صلیب کی محبت کو پہچان سکیں اور اپنے گناہوں سے نجات پا سکیں۔ آمین۔